اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اقدام۔ اسرائیلی اقدام پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ صومالیہ کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ مسترد پاکستان اور سعودی عرب سمیت 21 ملکوں کا مشترکہ بیان۔ اسرائیلی شرانگیزی کی شدید مذمت۔ پاکستان کی صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف اقدام کی مخالفت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ صومالیہ کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے والی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ غیر قانونی اقدامات بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کا صومالیہ کی وحدت اور استحکام کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالاسلام ابدی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی صومالیہ کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف اقدام کی مذمت۔ عبدالاسلام ابدی نے سلامتی کونسل میں صومالیہ کے تحفظات اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کی معاونت مانگ لی۔ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ سمیت دیگر کثیر الجہتی فورمز پر صومالیہ کی مکمل حمایت کو یقین۔ عبدالاسلام ابدی کا مشکل وقت میں ساتھ دینے پر اظہار تشکر۔ اسحاق ڈار سے مصری وزیر خارجہ بدر احمد محمد بن عبدالعاطی کا بھی ٹیلی فون پر رابطہ۔ صومالیہ اور یمن کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے سمیت علاقائی منظرنامے پر بھی گفتگو کی گئی۔ فریقین کا دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ خطے کے امن و استحکام اور ترقی کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے۔ سیاست کے لیے مزید گنجائش نکلے تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے۔ جو ہمارے ایشوز ہیں، معاشی مشکلات ہے، قومی سلامتی کے سوال ہے، یہ ان کے جو لانگ ٹرم حل ہے وہ کسی ایک جماعت کی لمبی اننگ سے نہیں، وہ جینیون پولیٹیکل سٹیبلٹی سے قائم کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اگر اپنے ہی معاشی بحران کو ایڈریس کرنا ہے تو اس میں ایک اہم کردار پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہو سکتا ہے اور حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو کا تحریک انصاف کو انتہا پسندی کی سیاست چھوڑنے کا مشورہ۔ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے۔ صدر زرداری سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سیاست میں مزید گنجائش نکالنا ملک کے مفاد میں ہے۔ ایسے انتخابات کا فائدہ نہیں اگر پھر RO الیکشن کا الزام لگنا ہے۔ کوئی ایک جماعت ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ کس نے لمبی اننگز کھیلنی ہے فیصلہ عوام کریں گے۔ بے نظیر بھٹو کی برسی پر وفد بھیجنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کے شکر گزار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حکومت کو معاشی بحران سے نکلنے کا حل بھی بتا دیا۔ بولے وفاقی حکومت معاشی بحران حل کرنا چاہتی ہے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر غور کرے۔ شعبہ صحت میں سندھ حکومت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سندھ حکومت وہ کام کر رہی ہے جو باقی صوبے نہیں کر رہے۔ بچوں کو علاج معالجے کی مفت سہولت ترجیح ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند نگاہ متاثر موٹر وے M پشاور سے رشکئی تک بند کر دی گئی۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے سمندری تک بند ہے۔ M4 پنڈی بٹھیاں سے فیصل آباد اور M11 پر لاہور سے سیالکوٹ تک داخلہ ممنوع۔ قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ کم ہے۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ دنیا پور میں دھند کے باعث دو موٹر سائیکلیں ٹکرا گئیں۔ ایک شخص جاں بحق، دوسرا شدید زخمی، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج سے بادل برسنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا بلوچستان میں 30 دسمبر سے 1 جنوری تک بارشوں کی پیشگوئی۔ پہاڑوں پر برفباری سے لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، الرٹ جاری۔ 30 دسمبر سے 2 جنوری تک پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے۔ لاہور، گجرات، گجرانوالہ، فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں بارش متوقع۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش 30 دسمبر کو ہونے کا امکان۔ وطن عزیز سے دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں سیکورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیس آپریشن۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد مارے گئے۔
कार्रवाई फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। दहशत गर्दों से असला और बारूद बरामद। हलाक दहशत गर्द इलाके में दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बैरूनी मुदाखलत के बायस होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को हर किस्म की दहशत गर्दी से पाक करेंगे। करके सरहदी पहाड़ी इलाके करंडो में पुलिस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। RPO अब्बास मजीद मरवत का कहना है कि फायरिंग के तबादले में पुलिस के 2 जवान मामूली जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। हलाक दहशत गर्दों की लाशें पहाड़ी इलाकों में पड़ी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस और CTD की सत्ताइश। पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पेशावर के इलाके दाऊद जई में पुलिस मुकाबला। 5 टारगेट किलर हलाक। मुलजमान का ताल्लुक नजमुल हसन और पीने ग्रुप से था। CCPO डॉक्टर मियां सईद कहते हैं कि पीने ग्रुप मुख्तलिफ अजला में पुलिस एहलकारों को टारगेट करता रहा। मुलजमान ने अब तक 30 से ज़ायद पुलिस एहलकारों, सियासी और समाजी शख्सियात को टारगेट किया। पीने ग्रुप ने नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। दो 2025 में दुनिया भर में 24,600 से ज़ायद भारतीय शहरी डिपोर्ट। खलीज टाइम्स के मुताबिक दादुश्शमार भारत की वजारत खारजा ने राज्य सभा में पेश किए। सऊदी अरब से 10,884 भारतीय वापस भेजे गए। अमेरिका से 2025 के दौरान 3,812 भारतीय शहरी डिपोर्ट किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 2021 से 2025 तक मुजमई तौर पर 3,979 भारतीय शहरियों को निकाला गया। डिपोर्टेशन की वजूहात वीज़ा मियाद से ज़ायद क़याम, वर्क परमिट के बगैर काम, लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी बताई गई है। ऑस्ट्रेलिया से 34, कनाडा से 188। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर कराची में सुपुर्द खाक। तदफीन मेवाशाह कब्रिस्तान में वालिदा के पहलू में की गई। मरहुमा की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर शमशाद अख्तर गुज़िश्ता रोज़ हरकत कलब बंद होने के बायस कराची में इंतकाल कर गई। बांग्लादेश के सियासी कारकुन शरीफ उस्मान हादी के कातिल भारत फरार। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक कातिल फैसल करीम और आलमगीर शेख को भारत फरार होने में 2 बांग्लादेशी और 2 भारतीय अफराद ने मदद दी। उस्मान हादी फरवरी 2026 के इंतखाबात में ढाका के हल्का 8 से उम्मीदवार थे। गजा में बारिशों से मज़लूम फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। बारिश का पानी कैंपों में दाखिल, इमदाद भी बंद। खैमों में शीरख्वार बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में हैं। उधर इसराइली फौज की सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी मुआहदे के बाद से 414 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।